الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ القصص کا 8واں حصہ کریں گے اور انشاءاللہ اس میں آیت نمبر 61 سے لے کر 75 تک کا احاطہ کیا جائے گا، اور یہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا آج اس کا 8واں حصہ ہے، اور انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم سورہ کے اختتام تک پہنچ جائیں گے۔ جہاں تک کہ آج کے درس کا تعلق ہے یہ پچھلے درس کے ساتھ متصل ہے، اور پچھلے درس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو قرآن کی آیات وغیرہ ہم نے جس کا ذکر کیا تھا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے جو کفار کے جو مختلف عذر ہوا کرتے تھے ان کے جواب دیے ہیں۔ کس بارے میں؟ کہ جب وہ ایمان نہیں لے کر آ رہے تھے یا اس کی کیا وجوہات تھیں کہ اس کو رد کرتے تھے، جس میں 3 جو ان کے عذر تھے، ایکسکیوزز تھے، اس کا ذکر ہم نے پچھلے درس میں کیا تھا، جس میں سے پہلا جو ایک ان کا عذر ہوا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت دین تھی اس کے پر ایمان نہ لانے کا یا اس کو رد کرنے کا۔ ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان لوگوں نے جو ایک ان کی جو تجارت کا اور مال کا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا، جس کو ایک نظام اقتصادی کے تحت چلایا جا رہا تھا، وہاں کے جو اقتصاد تھی، وہ سمجھتے تھے کہ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آ گئے وہ، تو ان سے ساری چیزیں چھین لی جائیں گی یا چھن جائیں گی، اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے ان کے پاس ان کی اپنی جو کاوشیں ہیں، ان کی جو کوششیں تھیں، اس کا نتیجہ تھی۔ حالانکہ اگر ہم دیکھتے ہیں مکہ کی تاریخ کو، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک زمانہ تھا یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجر کو اور ایک شیر خواہ بچے اسماعیل علیہ السلام کو جب مکہ میں اللہ کے حکم کے تحت لا کے چھوڑا تھا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہاں پر آبادی بڑھتی ہے، اور اللہ عز و جل نے کس طریقے سے اس زمین کو عزت بخشی اور ایک پرامن جگہ بنایا، اور وہاں پر جو ہے اس طرح کا ماحول پیدا کیا ایک تاریخ کے اندر کہ حالانکہ وہاں پر اس زمانے میں جو 2 بڑی طاقتیں تھیں، رومی اور فارس، ان کے نسبتاً جو مکہ کا علاقہ تھا، جزیرۃ العرب کا علاقہ تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی ایک دنیاوی مقام کے لحاظ سے دیکھا جائے، لیکن اللہ عز و جل نے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے وہاں پہ کعبہ کی تعمیر کروائی، اور وہ ایک گہوارہ بن گیا تمام عرب کے لیے، اور وہاں پہ آیا کرتے تھے حج کرنے کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک الفت بخشی قریش کے متعلق کے ساتھ لوگوں کی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر جو خوف اور امن، خوف سے نکال کر لوگ امن کی حالت میں لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور وہاں پر سردی اور گرمی کے لیے جو ہے تجارتی کارواں تھے جو کہ آیا کرتے تھے۔ مثلاً سردیوں میں ان کا رخ جو ہے وہ یمن کی طرف ہوا کرتا تھا، اور گرمیوں میں ان کا رخ جو ہے وہ شام کی طرف۔ اس کے علاوہ جو فارس تھے ان کا جو تھا ایک کنٹرول تھا یمن کے اوپر، اور جب یہ ہو گیا تو رومیوں اور فارس کے درمیان میں جو جزیرۃ العرب کا علاقہ تھا وہ ایسی جگہ پہ تھا جو کہ در حقیقت جو ان کی جو ساری تجارت وغیرہ ہوتی تھی اس کا درمیان میں تھا، لہٰذا جو جزیرۃ العرب تھا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور اہمیت بخشی جغرافیائی طور پہ بھی۔ اس کے علاوہ جو دوسرا عذر اللہ سبحانہ جو ان کا جواب ہوا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں جو یہ مال و دولت وغیرہ دی گئی ہے یہ ان کے اپنے کاوشوں کا نتیجہ ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا؟ حالانکہ بڑی بڑی قومیں تھیں، مثلاً عاد و ثمود اور مدین کے لوگ، یہ وہ لوگ تھے جن کی تاریخ سے یہ لوگ آشنا تھے، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یاد دہانی فرمائی۔ دیکھو کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح تباہ و برباد کر دیا، اور وہاں پر جو ہے لوگ نظر ہی نہیں آتے ہیں، اور ان کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر اگر آپ نگاہ ڈالیں
تو ان لوگوں کی اب جو ہے آپ کو سرگوشیاں بھی سنائی نہیں دیتی کہ وہ کہاں چلے گئے، حالانکہ اتنے بڑے بڑے محلات میں یا قلعوں کے اندر رہا کرتے تھے وہ۔ اسی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کے عذر کا تیسرا جواب جو دیا وہ یہ تھا کہ جو قوتیں پہلے تباہ ہوئیں اس کی وجوہات جو تھیں وہ ظلم تھا ان کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کسی قوم کو تباہ نہیں کرتے حتیٰ کہ وہاں پر ایک نبی نہ بھیج دیں، یعنی کہ تنبیہ کرنے والا، خبر دینے والا۔ اب آج کے درس میں انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 61 سے، جہاں پہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افمن وعدناہ وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین، کہ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس سے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو۔ یہاں پہ ایک جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے دروس کے اندر بھی اور یہ درس بھی خاص طور پر، کہ یہاں پر جو بنیادی عقیدہ ہے انسان کا، اس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات مبارکہ کے اندر اشارہ فرما رہے ہیں۔ اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو مکی حیات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں ہم عموماً جو قرآن کی آیات یا وحی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار جو ہے وہ عقائد کے اوپر زور دیا گیا، چونکہ یہاں پر اللہ عز و جل نے مکہ کے اندر اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت موجود نہیں تھی کہ وہ اس کے ذریعے لوگوں کے اوپر حکومت کر سکیں۔ لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جب ہجرت کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو آیات نازل ہوتی ہیں یا حدیث مبارکہ میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی نازل ہوتی ہے، ان دونوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں احکامات جو ہے وہ نظر آتے ہیں اور زیادہ۔ عقائد کے متعلق ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن وہ صرف اور صرف ایک عام طور پہ دیکھتے ہیں ہم کہ وہ یاد کرایا جا رہا ہے، جبکہ یہاں پہ مکی دور کے اندر خاص طور پہ جو ہے وہ عقیدے کے اوپر، ایمان کے اوپر جو ہے خاص زور نظر آتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو بات کی گئی، کیا کی گئی کہ کیا ایسا وہ شخص جسے ہم نے وعدہ کیا ہو کہ وہ اس کو ملنے والا آخرت کے اندر جو کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس کے نسبتاً وہ شخص جس نے جو ہے اپنی زندگی صرف اس لیے گزاری ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ حیات، یہ دنیا، یہ جو زندگی گزار رہا ہے یہی سب کچھ ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ آخرت میں جو ہے ظاہر ہے کہ وہاں پہ سزا ہی ہے اس کے لیے، پھر کیونکہ اس نے اپنی زندگی کو گزارا ہی اس طریقے سے کہ یہی زندگی سب کچھ ہے۔ لہٰذا یہ ایک، اگر اس کو دیکھا جائے، غور کیا جائے اس کے متعلق، کہ ایک وہ شخص جو کہ اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارتا ہو کہ یہی زندگی سب کچھ ہے، حالانکہ اس کے پاس انبیاء آئیں، رسول آئیں، اللہ کے پیغمبر آئیں، یا وہ جو کہ داعی ہوں، جو کہ اسی پیغام کو جو کہ انبیاء کرام لے کر آئے تھے ان کو لے کر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوں، اور اس کو وہ رد کر دے، حالانکہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک زندگی ہے جو کہ اس کے بعد، اس دنیا کے زندگی کے بعد آخری کی زندگی ہے وہ دائمی زندگی ہے، اور یہ زندگی اس میں ہم رہ رہے ہیں آج اس دنیا کے اندر، وہ جتنی بھی بڑی ہو جائے، جتنی بھی لمبی ہو جائے، 100 سال کی ہو جائے، 200 سال کی ہو جائے، 1000 سال کی بھی ہو جائے، اگر آپ اس کا موازنہ کریں ایک دائمی زندگی کے ساتھ تو اس کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ اور ایک عقل مند آدمی جو ہے وہ اپنی آخرت کا سودا جو ہے وہ دنیا کے بدلے میں نہیں کرے گا کبھی بھی، کیونکہ جو یہ زندگی ہے اس دنیا میں جو ہم رہ رہے ہیں وہ یہ ایک وقتی زندگی ہے جو کہ ختم ہو جائے گی، اور اس بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، ایک مسلمان ہو یا ایک کافر ہو، تمام انسانیت اس حقیقت کو جو ہے وہ رد نہیں کر سکتی کہ ہماری زندگی جو ختم ہو جائے گی، جیسے کہ اللہ عز و جل قرآن میں 3 مختلف جگہوں کے اندر فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس جو ہے وہ موت کا مزہ چکھے گا، اور یہ حقیقت جو ہے اس کو جو ہے نہ مسلمان رد کرتا ہے نہ کافر رد کرتا ہے۔ لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس بات کا احساس رکھتا ہو کہ زندگی ختم ہو جائے گی اور پھر اس بارے میں نہ سوچے کہ میری زندگی جب ختم ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک انسان یہ نہ سوچے
کہ اس دنیا میں جو آتا ہے، لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اس طریقے سے میں ہوں، ہم آپ ہیں، ہم سب اس دنیا میں ایک وقت تھا کہ نہیں تھے اور اس دنیا میں داخل ہوئے، اور ایک وقت آئے گا ہم نہیں ہوں گے اس دنیا کے اندر. تو یعنی کہ اس کائنات کو بنانے والا، یا ہم سے پہلے جو کی چیزیں تھیں ان کو بنانے والی ذات کون ہے؟ کس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور ہمیں بنایا، اور ہمیں مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اور صرف یہی نہیں، ہمارے دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے؟ تو جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے کی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اور اس نے ہمیں ایک مقصد کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک گول کے ساتھ بھیجا ہے، ایک ہمیں جو ہے ہدف دیا گیا ہے کہ ہم سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور جو ہے اس کی خوشنودی کے لیے ہر عمل کو کریں. اور یہ جب ایک آپ کو مقصد ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کا جوڑ جو ہو آخرت کے ساتھ ہو، کہ اس کا بدلہ جو ہے اللہ عز و جل وہ قیامت کے دن دیں گے ہمیں، اس دنیا کے بعد. اس کے بارے میں سورہ آل عمران کی جو میں نے آیت پڑھی کہ جس میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ ہر نفس جو ہے وہ موت کا مزہ چکھے گا، اور تمام نفوس کو جو ہے وہ اس کو جزا ملے گی جو کچھ اس دنیا میں کیا اس نے، وہ خیر ہو یا شر ہو، وہ اس کے اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایمان اور اعمال دونوں کے ساتھ. اور پھر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جو شخص اپنے آپ کو جو ہے وہ جہنم سے بچانے میں کامیاب ہو گیا اور جنت داخل ہو گیا، وہی در حقیقت کامیاب ہے. یہ صحیح اصل کامیابی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جو ہے دنیا کیا ہے سوائے اس کے کہ ایک دھوکہ ہے. تو یہاں پر جو ہے اسی طریقے سے جو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا اور اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش آئے؟ کیونکہ اگر اس نے رد کیا ہے قیامت کو، اللہ عز و جل کو، تو جب وہ قیامت میں حاضر ہوگا تو سزا کے لیے آ رہا ہے وہ. تو یہ دو شخص کس طریقے سے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ایک شخص کے پاس اگر اس دنیا کے اندر تمام دنیا بھی دے دی جائے، اس دنیا کے حیات کے اندر اس کو، جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے جس کے پاس تمام دنیا کی تمام چیزیں اسی کے لیے ہوں. لیکن اگر یہ سوچ بھی لیا جائے، لیکن اگر وہ زندگی ختم چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ زندگی وقتی ہے، تو جب وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ زندگی دائمی ہے، تو ایک شخص جس کے پاس تمام دنیا کی چیزیں بھی اس زندگی کے اندر موجود ہوں، اور لیکن آخرت میں اگر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے، تو یہ جو ہے بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑا خسارہ ہے. اور اسی طریقے سے اگر ایک شخص کے پاس دنیا میں کچھ نہ بھی ہو، یا تھوڑا بہت جو کچھ اللہ سبحانہ نے اس کو دیا وہ ہو، لیکن وہ اگر آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے. اور اسی کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. تو یہ طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں. پھر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کو تم پکارا کرتے تھے یا جن کا تم گمان رکھتے تھے. تو یہ والی بات جو ہے، یہ جو پچھلی جو باتیں تھیں اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے در حقیقت ایک اور جو ہے ان کے عذر کا جواب دیا جا رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے اللہ عز و جل کو جو ہے رد کیا، جو ان کی طرف پیغام بھیجا گیا انبیاء کے ذریعے، اس کو رد کیا، اور اس کے نہ صرف یہ کیا بلکہ اس کے بدلے میں اللہ کے ساتھ شریک فرمایا لوگوں کو. دیکھیں یہ ایک ہماری خام خیالی ہوتی ہے. کافی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب شرک کی بات کی جا رہی ہے تو شرک کے معنی جو ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے جب وہ بت پرستی کوئی شخص کر رہا ہو، یعنی کہ اصنام یا اس کو آئیڈلز کہا جاتا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے تب شرک ہوگا. شرک اس طرح صرف نہیں ہے. شرک جو ہے اس کی مختلف حالات ہوتی ہیں، مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں. اور آج کے دور کا سب سے بڑا بت جو ہے وہ سیکولرزم ہے. چونکہ جب ایک شخص
دین اور حیات کے درمیان فصل کرتا ہے، یعنی کہ یہ کہتا ہے، سمجھتا ہو کہ دین جو ہے وہ صرف اور صرف، یا مذہب جو ہے وہ صرف اور صرف ہماری انفرادی زندگی کے لیے حد تک محدود ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ تک تو کر لیا، اخلاقیات کر لیا آپ نے، لیکن جب ایک نظامۂ زندگی کو چلانے کی بات آئے تو وہاں پہ انسان خود سے جو ہے وہ بتائے گا کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا لیگل ہے، کیا اللیگل ہے. تو اب یہاں پر ہم نے وہ ایک کام جو کہ اللہ کے لیے مخصوص ہے، کس کام کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ کہ حکم دینا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی کہ ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے. اب ایک ایسا عمل جو کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تھا، وہ انسان کہے کہ نہیں جی یہ میرا عمل ہے، اب میں کروں گا. بے شک وہ ایک شخص ہو بادشاہ کے طور پہ، یا ڈکٹیٹر کے طور پر، یا ایک جمہوری نظام کے تحت ہو جس میں جو ہے اکثریت بتا رہی ہو، یا تمام انسانیت بھی اکٹھے ہو کے جو ہے بتانا شروع کر دے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ان تمام چیزوں کے اندر اب ہم نے وہ کام جو کہ وہ چیز جو کہ ایک خصوصیت جو اللہ عز و جل کے ساتھ منسلک تھی، اس کو لے کر ہم نے انسان کی طرف دے دیا. تو یہاں پر ہم نے انسان کو خدائیت کا ایک رتبہ بخشا. تو یہ شرک کی ایک قسم ہے. تو لہٰذا یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ لوگ جو دوسرے خداؤں کو پکارتے تھے، یعنی کہ لات عزا اور منات کی بات ہو رہی ہو، بلکہ یہ تمام خداؤں کی بات ہو رہی ہے، تمام جھوٹے خدا جس کو لوگ پکارتے ہیں آج، یا پکارتے تھے یا پکاریں گے، ان تمام کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پہ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کہا کدھر ہیں جناب وہ تمہارے شریک جن کو تم گمان رکھتے تھے، تو ان کو لے کر آؤ تم، تو وہ تمہیں بچائیں گے اس قیامت کے دن. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ یہ قول جن پر جس پر وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے. ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے. اب یہاں پہ اس سے پہلے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو پر الزام ٹھہرانے کی کوشش کریں گے جناب یہ جن کو ہم خدا جانتے تھے یا ان کو ہم نے خدا مانا ہوا تھا، وہ لوگ جو ہیں وہ خود سے بولنا شروع کر دیں گے کہ یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، ہم نے ان کو سیدھی راہ سے ہٹایا تھا، ہم نے ان کو ضلالت کے راستے کے پر ڈالا تھا. وہ بے شک جنوں میں سے ہوں، شیاطین میں سے ہوں، جہاں سے بھی ہوں، وہ کیا اٹھیں گے کہ ہم نے ان کو ڈالا تھا راستے پہ، ہم خود بھی گمراہ ہوئے، ان کو بھی گمراہ کیا، لیکن ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو. اور پھر جو ہے وہ اپنی برات کا اظہار کریں گے. برات کے معنی کیا؟ کہ ہمیں اللہ سبحانہ ہم بری ذمہ ہیں، تبرأنا الیک، کہ ہمیں جو ہے ان سے ہم جو ہے بری ذمہ ہیں. جیسا یہ کہ یہ اس طرح کے جو مختلف عذر اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش کی جائیں گے وہ ان کے لیے جیسے کہ کافی ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا. پھر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ پھر ان سے کہا جائے کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے. لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، مگر ان کو کوئی جواب نہ دے گا. یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کر لیتے. تو یہاں پر جو ہے وہ جو کہا جا رہا ہے کہ اپنے ان خداؤں کو یا ان لوگوں کی جن کی عبادت کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو جنہوں نے جن کو آپ نے اس کام ذمہ لگایا ہوا تھا کہ وہ قانون سازی کریں گے، یا وہ بتائیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ بتائیں گے کس طرح سے ان کی عبادت کی جائے. بے شک وہ سجدے کے ذریعے عبادت کی جا رہی ہو، بے شک وہ ان کی جو قانون سازیاں ہو رہا کرتے تھے اس کے ذریعے عبادت کر رہے ہوں. تو ان تمام صورتحال کے اندر جو ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک جو ہے کہتے ہیں نا ریٹورک قسم کا سوال ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ ان سے وہ جو اپنے جو جھوٹے خدا ان کو بلائیں گے، ان کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تب ان کو اس وقت بلاؤ گے بھی تو وہ کسی کام نہیں آئیں گے تمہارے.
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ اور فراموش نہ کریں گے یہ لوگ وہ دن جب کہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا. کیونکہ اب ان کو یاد دہانی کرائی جائے گی کہ ایسا نہیں تھا کہ تمہاری طرف نبی بھیجے گئے تھے، رسول بھیجے گئے تھے، مرسلین بھیجے گئے تھے، وہ لوگ جو کہ تمہیں ہادی کے طور پہ بھیجے گئے تھے کہ تمہیں ہدایت دیں. تم نے ان کا کیا کیا؟ ان کا تو جب وہ تو تمہارے پاس کیا جواب ہے اس بات کا؟ پھر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجے گا، نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے، کیونکہ جو سوال یہاں پہ کیا جا رہا ہے انہیں خود سے معلوم ہے آج کے دور کے اندر، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. کیونکہ جن چیزوں کی وہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے کہ ان کی عبادت کی جائے. جبکہ جب اللہ عز و جل کی عبادت کی بات کی جاتی ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ عز و جل کی ذات کے، یہ ایک فکری طور پر جو ہے اس کو آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہی صرف اور صرف خالق ہیں اور ان کا کوئی برابر نہیں ہے اس کے اندر. لہذا یہاں پہ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا کہ وہی توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہاں پہ اللہ عز و جل جو ہے یا دہانی فرمایا، ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہم اگر پلٹتے ہیں، جتنے بھی زندگی میں ہم نے گناہ کیے ہوں، جتنے بھی ہم نے سیئات کیے ہوں، اگر ہم اللہ کی طرف اخلاص کی طرف پلٹتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ سبحانہ کی ذات جو ہے وہ معاف کرنے والی ذات ہے. لہٰذا جو شیطان ہے وہ انسان کو جو ہے وہ نا امید کرنا چاہتا ہے اللہ کی مغفرت سے، اللہ کی رحمت سے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور رحیم ہے. لہٰذا یہاں پہ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ جو شخص جو ہے وہ توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، کہ وہ جو ہے توقع کر سکتا ہے کہ وہ فلاح پانے والوں سے مفلحین میں سے ہوگا. پھر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. اللہ سبحانہ کے پاک ہے، بہت اللہ کی ذات جو ہے بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کہ ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ عز و جل جو ہے وہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں سوائے شرک کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھلے کہا ہے شرک کو معاف نہیں کرتے. یہ بات ہو رہی کس کی کہ اگر انسان شرک کی حالت میں مرتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اگر اس نے زندگی میں شرک کیا تھا اور اللہ کی طرف پلٹتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر پلٹتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے غفور رحیم، ہم پچھلی آیت مبارکہ میں دیکھ چکے ہیں. تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ پہلے تو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تیرا رب ہے وہ ربک یخلق ما یشاء و یختار، کہ تیرا رب ہے جو پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور نہ صرف یہ ما کان لہم الخیرہ، اور منتخب کر لیتا ہے ان لوگوں کو کہ لوگوں کے کرنے کا یہ لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ کس کو منتخب کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو جو ہے وہ منتخب کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بالاتر ہے تمام ان چیزوں سے جس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو وہ جتنے بھی لوگ آج، بے شک ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ نبیوں کی اور ولی اللہوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، یا علماء کی عبادت کر رہے ہیں. جیسے کہ اللہ عز و جل جو ہیں جب یہود و نصارہ کے متعلق بات کرتے ہیں قرآن کے اندر وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، کہ ان لوگوں نے جو ہے
احبار اور اپنے رہبان کو، ان کے رہبا جس کو کہا جاتا ہے یا منکس جس کو کہا جاتا ہے انگریزی کے اندر، ان کو جو ہے اپنا خدا رب بنا لیا، رباب بنا لیا تھا، جس کے متعلق حدیث مبارکہ میں جس طریقے سے آتا ہے، جو بات چیت کا ذکر احادیث میں آیا ہے عدی بن حاتم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پہ فرمایا کہ رب کے کیا معنی ہیں یہاں پر. رب کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی جو ہے حلال کسی چیز کو حلال بناتا ہے، کسی چیز کو حرام بناتا ہے، اور تم جو ہے بغیر چوں چرا کے اس کی اتباع کرنا شروع کر دیتے ہو، حالانکہ اللہ سبحانہ کی ذات کو چھوڑ چاہتی ہو، لیکن ان لوگوں نے حلال و حرام بنانا شروع کر دیا، تو یہ ایسا ہے کہ تم نے ان کو اپنا رب بنا لیا ہے. اس سے اور واضح کیا چیز مل سکتی ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ یہ بھی ایک شرک کا طریقہ کار ہے کہ انسان جو ہے وہ بجائے اللہ عز و جل کو اپنا رب جانے، الہ جانے، وہ اور انسانوں کو یا اپنی خواہشات کو جو ہے وہ رب جان لے یا الہ بنا لے، اس کی عبادت شروع کر دے. عبادت کے معنی کیا ہے یاد رکھنا چاہیے ہمیں. عبادت صرف اور صرف سجدے کا نام نہیں ہے، روزہ زکوٰۃ حج کا نام نہیں ہے، صرف اس سے بڑھ کر ہے. اور اس میں سے ایک چیز جو خاص طور پہ جو آج کے دور کے اندر انسانیت سے بھلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کی زندگی ہے اس کو بھی اس رب اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی اطاعت میں گزارنا ضروری ہے. یہ عبادت کا حصہ ہے. پھر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. ایک اور خاص بات جو ہم دیکھتے ہیں، لوگ کافی دفعہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں وہ اور خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس پیغام آتا ہے اللہ عز و جل کی طرف سے، اس کی طرف نہیں جاتے ہیں اور وہ اپنے ہی جو ان کے جھوٹے خدا ہیں ان کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جی یہ خالص نیک نیتی سے کام کر رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں جو چھپائے ہوئے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. چونکہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آیات ہمارے سامنے دی ہیں وہ واضح ہیں اس بات کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو. اور یہ آیات جو ہیں وہ صرف اور صرف جو ہیں وہ قرآن کی آیات کی بات نہیں ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آیات جو ہیں وہ عیاں کی ہوئی ہیں دنیا کے اندر جو تمام مخلوق ہمارے سامنے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اپنے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے جس طرح کی ہمیں اللہ سبحانہ نے بنایا ہے، جس طرح کی تبدیلیاں ہمارے اندر آتی ہیں، ایک بچپن سے لڑکپن سے جوانی سے جو ہے انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اور پھر اس دنیا سے گزر جاتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ تمام انسان جو ہے اس پوری تمام فیزز سے گزرتے ہوئے اس دنیا سے گزریں گے، لیکن یہ جو تبدیلیاں انسان کے اپنے اندر آتی ہیں، اپنے سامنے اور لوگوں میں دیکھتے آ رہی ہوتی ہیں، اس میں نشانیاں ہیں. اسی طرح صرف نگاہ اٹھاتے ہیں ہم آسمان کی طرف تو ہمیں اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، بے شک وہ ہم سیاروں کی بات کر رہے ہوں، چاند کی بات کر رہے ہوں، ستاروں کی بات کر رہے ہوں، یا یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ کہتے بھی ہیں کہ بعوضہ کی جب بات کی جاتی ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے بے شک وہ مکھی اور مچھر اور جس کی بات کی جائے اسی کو دیکھ لو، اس کے اندر جو ہے تمہیں نشانے نظر آئیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی جو ہے ایک بیلنس کے ساتھ، توازن کے ساتھ چیزوں کو پیدا کیا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ نشانیاں بے شمار موجود ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، اور اس کو دیکھنے کے باوجود ہم اللہ کی طرف نہیں جائیں تو اس میں کوئی نہ کوئی ہمارے اپنے دماغ کے اندر کوئی خرابی ہے، یا جو ہے انسان کی جو اس اپنی خواہشات کا تابع ہو جاتا ہے یا دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، جسے وہ شیطان جو کہ انسان کو بھٹکاتا ہے اللہ کی راہ سے، اور انسان جو ہے وہ ان راہوں پہ نکل جاتا ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ یہاں فرماتے ہیں کہ تیرا رب جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا چھپائے ہوئے ہیں. تو یہ کہنا صرف کہ کافی نہیں ہوگا ان کے لیے کہ جناب ہم تو نیک نیتی سے جو ہے غیر خدا کی عبادت کر رہے تھے، ایسا نہیں ہے. اور بے شک وہ عبادت جو کہ سجدوں والی ہو یا وہ عبادت جو کہ انسان کی اپنی زندگی کو بجائے اللہ کے احکامات کی تابعداری کے انسانوں کی بنائے ہوئے قوانین کی تابعداری میں گزار دے. پھر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں هو اللہ لا الہ الا هو، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا عبادت کوئی مستحق نہیں ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ عز و جل کے.
لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سے تم جو فرما روائی ہے اسی کی طرف سے، حکم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف پلٹو گے۔ تو دیکھیں اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا اپنے الہ ہونے کا، اپنے حمد اس دنیا کی و آخرت کی، اور اس میں جو ہے وہی حمد کا جو ہے صرف اور صرف مستحق ہے، اس کا ذکر کیا، پھر کہا وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور فرما روائی بھی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم پلٹ کے جاؤ گے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ پھر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ فَأَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہو کہ کبھی تم ان لوگوں نے غور کیا کہ اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے اگر رات طاری کر دے، اور اللہ کے سوا کون سا جو معبود جو تمہیں روشنی لا دے گا، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یہاں پہ ایک وہ نشانی، وہ ایک ایسی بات کی بارے میں بات کی جا رہی ہے جو کہ ایک حقیقت ہے جو کسی کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ رات ہوتی ہے اور رات کبھی جاتی ہی نہیں، کون ہے جو کہ رات کو جو ہے وہ دن کو لے کے آ، یعنی کہ کون ہے جو زمین کو جو ہے اس طرح سے گردش میں رکھتا ہے، یا چاند کو، سورج کو اس طرح سے گردش میں رکھتا ہے کہ دن اور رات کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے؟ کوئی ہے جو کہ اس کو تبدیل کر سکے؟ کیا انسان سوچ نہیں سنتا نہیں ہے کہ بار بار اس کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی ذات ہے، یہ سارا کچھ کرتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف اس کے بلکہ اس کے جو ہے اس کے الٹ بات بھی کرتے ہیں یہاں پہ، جو پچھلی آیت ہے کہ پہلے بات کی گئی دن رات کی، کہ اگر رات جو ہے چلتی رہے کون ہے جو کہ روشنی لا سکے؟ اس طریقے اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہمیشہ روشنی رہے تو کون ہے جو کہ رات لا سکتا ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے ان سے پوچھا تم کو کبھی تم نے سوچا کہ قیامت تک تم پر جو ہے وہ صرف دن طاری رہے؟ من الہ غیر اللہ یأتیکم باللیل تسکنون فیہ، کہ کون ہے سوائے اللہ عز و جل کی ذات کے جو کہ رات کو لا سکے، جس میں جو ہے تم سکون حاصل کرتے ہو۔ افلا تبصرون، اور تم دیکھتے نہیں ہو، تمہیں نظر نہیں آتا؟ تو یہاں پہ جو ہے تسمعون تبصرون جو بات کی جا رہی ہے سوچنے کی، یہاں پہ صرف سماعت کی اور بصارت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سن سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ ایک سوچنے کی طرف کہا جا رہا ہے، سوچو تم۔ پھر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ اسی کی رحمت ہے، اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنایا تاکہ تم رات کو سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُوا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور یاد رکھیں لوگ وہ دن جب کہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے۔ بارہ سے وہ نشانیاں بتائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ اور جس کو روزانہ انسان دیکھتا ہے تو سوچے سمجھے اس کے متعلق۔ پھر اللہ سبحانہ کہتا ہے اچھا لے کر آؤ جناب جن کی تم میرے علاوہ جس کو تم پکارا کرتے تھے، بے شک وہ لات عزا و منات تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا شریک بنا کے شریک بناتے تھے، یا آج کے جو بادشاہ ہیں، صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، یا مختلف لوگ جو کہ آج قانون سازی کرتے ہیں اور وہ انسان کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں جب انسان کی زندگی گزارنے کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ کہیں گے وہ کہاں ہیں وہ سارے شرکا، لے کر آؤ ان کو۔ پھر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، کہ ہم ہر امت میں ایک گواہ نکال کے لائیں گے۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قوم میں سے جو ہے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور پھر کہیں گے کہ کہاں ہے تمہارا برہان، تمہاری کہاں ہے وہ دلائل، لاؤ اب دلیلیں۔ اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے کہ حق اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹے جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ تو تمام جھوٹ وغیرہ جس کے ذریعے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری تھیں وہ ان پہ مکمل طور پر عیا کر دی جائیں گی، اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کہیں گے لے کے آؤ اپنے گواہ جن کی وجہ سے تم نے جو ہے اللہ کی ہدایت کو رد کیا۔
خیر انشاءاللہ آج کے درس کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں. انشاءاللہ اگر کوئی سوال یا کامنٹ آج کے درس کے متعلق ہے تو میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا.